پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے گولڈی لاکس اور 3 بھالو. Dear listeners, our story today is called Goldilocks and the 3 bears. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گولڈی لاکس نامی لڑکی جنگل کے کنارے ایک مکان میں رہتی تھی. ان دنوں گھنگریالے بالوں کو لاکس کہا جاتا تھا اور وہ گولڈی لاکس تھی کیونکہ سنہری بال اس کے سر اور کندھوں سے نیچے تک لٹک رہے تھے. ایک صبح گولڈی لاکس چہل قدمی کے لیے نکلی ہوئی تھی کہ اسے ایک خوبصورت پرندہ نظر آیا. وہ جنگل میں اس پرندے کے پیچھے پیچھے چل پڑی. جہاں جانے کے لیے اس کی ماں نے اسے کئی بار منع کیا تھا، لیکن گولڈی لاکس نے اس کے بارے میں نہیں سوچا. وہ گہرے جنگل میں دور تک چلی گئی. لیکن پرندہ کہاں تھا؟ وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. گولڈی لاکس نے چاروں طرف دیکھا، تب ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ تو راستے سے بھٹک چکی ہے. Once upon a time, a girl named Goldilocks lived in a house at the edge of the woods. In those days, curls of hair were called locks. She was Goldilocks because golden hair ran down her head and shoulders. One morning, Goldilocks was out for a walk when she came across a beautiful bird. She followed that bird right into the woods, where her mother had said many times she must never go. But Goldilocks didn't think of that. Deeper and deeper into the woods she went. But where was the bird? It was nowhere to be seen. Goldilocks looked around. That's when she knew she was lost. اس نے وہاں پر ایک مکان دیکھا جو کہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا. نہ جانے وہاں کون رہتا ہے، اس نے سوچا. اتنے گہرے جنگل میں. وہ گئی اور دروازے پر دستک دی. کوئی جواب نہ ملا. اس نے پھر دستک دی، پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا. گولڈی لاکس نے تیسری بار دستک دی اور دروازہ کھل گیا، لیکن دروازے کے پیچھے کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا، لڑکی نے کہا. تو میں پھر اندر چلی ہی جاؤں. گولڈی لاکس کو ایک حیرت انگیز خوشبو آئی اور جلد ہی اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی. میز پر دلیے کے 3 گرما گرم پیالے پڑے ہوئے تھے. اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے کتنی بھوک لگی ہوئی ہے. Not far away she saw a house. I wonder who lives there, she thought. So deep in the woods. She went up and knocked on the door. No answer. She knocked again. Still no answer. Goldilocks knocked a 3rd time and the door opened. But no one was behind the door. Well, the door is already open, said the girl. So I may as well go in.
Goldilocks smelled a wonderful smell and soon knew why. On the table were 3 steaming bowls of oatmeal. All of a sudden, she realized how very hungry she was. گولڈیلاکس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس گھر میں 3 بھالو رہتے ہیں. در حقیقت اسی صبح تینوں بھالو اپنے پیالوں میں سے دلیا کھانا چاہتے تھے، لیکن دلیا بہت گرم تھا. چنانچہ انہوں نے مختصر سی چہل قدمی کا فیصلہ کیا. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، جب تک ہم گھر واپس آئیں گے تب تک ہمارا دلیا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. گرما گرم دلیے پر نگاہ جمائے گولڈیلاکس نے سوچا، مجھے یقین ہے کہ جو کوئی بھی یہاں رہتا ہے، اگر میں صرف ایک چمچ لے لوں تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ پہلی کرسی پر بیٹھ گئی اور ایک چمچ لیا. اس نے کہا، یہ تو بہت گرم ہے. وہ اگلے پیالے کی طرف بڑھی اور ایک چمچ لیا. اس نے کہا، یہ تو بہت ٹھنڈا ہے. What Goldilocks did not know, however, is that 3 bears lived in this house. In fact, that very morning the 3 bears wanted to have their bowls of oatmeal, but the cereal was too hot. So they decided to take a short walk. They said to each other, by the time we return home, our oatmeal will be perfect. Gazing at the steaming bowls of oatmeal, Goldilocks thought, I'm sure whoever lives here won't mind if I take just 1 spoon. She sat at the first chair and took a spoon. She said, it is too hot. She moved to the next bowl and took a spoon. She said, it is too cold. وہ تیسرے پیالے کی طرف بڑھی اور ایک چمچ لیا. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، سارا دلیا ختم ہو چکا تھا. گولڈیلاکس نے کہا، میرا پیٹ تو بھر گیا ہے. مجھے بیٹھنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جو بہت آرام دہ ہو. وہ بیٹھک میں چلی گئی. 3 کرسیاں ایک قطار میں پڑی تھیں. ایک بڑی کرسی، ایک درمیانے سائز کی کرسی اور ایک چھوٹی سی کرسی. گولڈیلاکس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ جو کوئی بھی یہاں رہتا ہے اس سے اعتراض نہیں ہوگا اگر میں صرف ایک کرسی پر بیٹھوں. وہ بڑی کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن وہ بہت سخت تھی. اگلی کرسی اچھی لگ رہی ہے، گولڈیلاکس نے کہا. وہ درمیانے سائز کی کرسی کی طرف بڑھی، لیکن وہ بہت نرم تھی. لڑکی نے کہا، چھوٹی کرسی زیادہ اچھی لگ رہی ہے. وہ چھوٹی کرسی پر بیٹھ گئی اور یہ بالکل مناسب تھی. لیکن جب گولڈی لاکس تھوڑا سا پیچھے کی طرف جھکی تو کرسی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور وہ دھم سے فرش پر آ گری. She moved to the 3rd bowl and took a spoon. Yum, it's just right. And before she knew it, the oatmeal was gone. Goldilocks said, I am full. I must find somewhere to sit that's more comfortable. She went to the living room.
3 chairs were lined up in a row. 1 big chair, 1 medium-sized chair, and a little chair. She said, I'm sure whoever lives here will not mind if I sit on just 1 chair, said Goldilocks. She sat on the big chair, but it was too hard. The next chair looks good, said Goldilocks. She moved to the medium-sized chair, but it was too soft. The little chair looks better, said the girl. So she sat on the little chair, and it was just right. But when Goldilocks leaned back a bit, the chair broke into pieces. She plopped right on the floor. ارے نہیں، گولڈیلاکس چیخی، پھر اس نے جمائی لی۔ اب کوئی ایسی جگہ ضرور ہوگی جہاں وہ ایک مختصر سی جھپکی کے لیے لیٹ سکے۔ اس نے ایک سیڑھی دیکھی اور اس پر چڑھ کر بالا خانے پر پہنچ گئی، جہاں ایک قطار میں 3 بستر پڑے تھے، ایک بڑا بستر، ایک درمیانے سائز کا بستر اور ایک چھوٹا سا بستر۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں رہنے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر میں صرف ایک ذرا سی جھپکی کے لیے لیٹ جاؤں، اس نے کہا۔ وہ بڑے بستر پر لیٹی، لیکن یہ بہت سخت تھا۔ وہ درمیانے سائز کے بستر پر لیٹی، لیکن وہ بہت نرم تھا۔ لڑکی چھوٹے بستر پر لیٹی اور یہ بالکل ٹھیک تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر تکیے پر رکھا، گولڈی لاکس بے خبر سو گئی۔ تب ہی تینوں بھالو چہل قدمی سے واپس گھر آ گئے۔ اوہ میرے خدا، ماما بھالو نے کہا، کیا تم دونوں میں سے کسی نے سامنے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا؟ Oh no, Goldilocks wailed. Then she yawned. There must be somewhere she could lie down for a short nap. The girl saw a ladder and climbed it to an attic. In a row, 3 beds were lined up. 1 big bed, 1 medium-sized bed, and a wee little bed. I'm sure whoever lives here won't mind if I lay down for a short nap, she said. She lay down on the big bed, but it was too hard. She lay down on the medium-sized bed, but it was too soft. The girl lay down on the wee little bed, and it was just right. As her head hit the pillow, Goldilocks was fast asleep. Just then the 3 bears came home from their walk. Oh my God, said Mama Bear. Did either of you leave the front door open? میں نے نہیں، پاپا بھالو نے کہا۔ میں نے بھی نہیں، چھوٹے بھالو نے کہا۔ آہستہ آہستہ تینوں بھالو اندر داخل ہوئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ عجیب بات ہے، پاپا بھالو نے اپنے پیالے میں چمچ دیکھ کر کہا، کوئی میرا دلیا کھاتا رہا ہے۔ واقعی بڑی عجیب بات ہے، ماما بھالو نے بھی اپنے پیالے میں چمچ دیکھ کر کہا، کوئی میرا دلیا کھاتا رہا ہے۔ یہ تو سب سے عجیب بات ہے، چھوٹے بھالو نے کہا۔
کوئی میرا دلیا کھاتا رہا ہے اور اس نے سارے کا سارا کھا لیا ہے۔ تینوں بھالو بہت حیران ہوئے، جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ پھر احتیاط سے وہ اپنی بیٹھک میں داخل ہوئے۔ "Not I," said Papa Bear. "Nor did I," said Little Bear. Slowly the three bears stepped inside and looked around. "Most odd," said Papa Bear, seeing his spoon in his bowl. "Someone has been eating my oatmeal." "Most odd indeed," said Mama Bear, also seeing her spoon in her bowl. "Someone has been eating my oatmeal." "This is the most odd of all," said Little Bear. "Someone has been eating my oatmeal and they ate it all up." The three bears were very surprised, as you can imagine. With care, they stepped into their living room. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میری کرسی پر بیٹھا تھا؟ پاپا بیئر نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی میری کرسی پر بیٹھا تھا، ماما بھالو نے کہا، کیونکہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ کرسی کا کشن نیچے دھکیلا ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کوئی میری کرسی پر بیٹھا تھا، چھوٹے بھالو نے کہا، کیونکہ یہ تو ٹوٹی پڑی ہے۔ تینوں بھالو اس پر اور بھی حیران ہوئے۔ وہ سیڑھی چڑھ کر اپنے بالا خانے میں آ گئے۔ کوئی میرے بستر پر سوتا رہا ہے؟ پاپا بھالو نے کہا، جو کہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے کمبل ہلائے گئے ہیں۔ کوئی میرے بستر پر بھی سوتا رہا ہے؟ ماما بھالو نے کہا، جو یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے کمبل ہلائے گئے تھے۔ "Do you think someone was sitting in my chair?" said Papa Bear. "I know someone was sitting in my chair," said Mama Bear, "because I can see the seat cushion is pushed down. And I know someone was sitting in my chair," said Little Bear, "because it's all broken." The three bears were even more surprised at that. They climbed the ladder to their attic. "Someone has been sleeping in my bed," said Papa Bear, who could see that his blankets were moved. "Someone has been sleeping in my bed too," said Mama Bear, who could also see that her blankets were moved. کوئی میرے بستر پر سوتا رہا ہے، چھوٹے بھالو نے کہا، اور دیکھو وہ اب بھی وہاں پر ہے۔ گولڈی لاکس جاگ گئی۔ اس نے 3 بھالو اپنے ارد گرد گھومتے دیکھے، اور وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ "او میرے خدا!" گولڈی لاکس نے بستر سے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ جتنی جلدی کر سکتی تھی سیڑھی سے اتری اور سامنے والے دروازے سے باہر بھاگی۔ ننھے بھالو نے اس کا پیچھا کیا۔ "براہ مہربانی انتظار کرو!" گولڈی لاکس رکی اور مڑ کر پیچھے دیکھا۔ "مجھے بتاؤ," چھوٹے بھالو نے کہا، "تم ہمارے گھر کے اندر کیوں آئیں؟" "مجھے لگتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا," گولڈی لاکس نے کہا۔ "اور تم نے میرا دلیا کیوں کھایا؟" چھوٹے بھالو نے کہا۔ "مجھے لگتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا," گولڈی لاکس نے کہا۔ "اور تم میری کرسی توڑ کر میرے بستر میں کیوں سو گئیں؟" چھوٹے بھالو نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا," گولڈی لاکس نے کہا۔ "Someone has been sleeping in my bed," said Little Bear, "and look,
She is still there. Goldilocks bolted awake. 3 bears were looming over her, and they did not look happy. "Oh my God," said Goldilocks, jumping out of bed. As quick as she could, she climbed down the ladder and ran out of the front door. Little Bear chased after her. "Wait, please." Goldilocks stopped and turned around. "Tell me," said Little Bear, "why did you come inside our house?" "I guess I didn't think," said Goldilocks. "And why did you eat my oatmeal?" said Little Bear. "Well, I guess I didn't think," said Goldilocks. "And why did you break my chair and slept in my bed?" said Little Bear. "Well, I guess I didn't think about that either," said Goldilocks. "मुझे तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर इंतज़ार करना चाहिए था," गोल्डीलॉक्स ने कहा। "हम सीधे घर आ रहे थे," मामा भालू ने कहा। "अगर हमें मालूम होता कि आप भूखी हैं तो हम आपको अंदर मदऊ कर सकते हैं। मुझे कुर्सी के बारे में अफसोस है," गोल्डीलॉक्स ने कहा। "मेरा ख्याल है कि आपने उसे टूटा हुआ देखा है।" "हाँ," मामा बेयर ने तेवरी चढ़ाकर कहा। "मैं चीज़ें ठीक करने में माहिर हूँ," गोल्डीलॉक्स ने कहा। "अगर आपके पास सरेश है तो?" "यकीनन हमारे पास सरेश है," पापा भालू ने कहा। "आपके ख्याल में हम किस किस्म के भालू हैं?" "मैं इस सब की तलाफी कर दूंगी।" "फिर अंदर आओ प्यारी," मामा भालू ने कहा। "हम दोबारा से शुरू करेंगे।" पापा बेयर ने सर हिलाते हुए कहा, "अंदर आओ, अंदर आओ," छोटे भालू ने ऊपर नीचे कूदते हुए कहा। हंसते मुस्कुराते कूदते हुए वो सब एक साथ रीछ के घर के अंदर चले गए। Goldilocks said, "I suppose I could have waited outside your door." "We were coming right home," said Mama Bear. "We might have invited you in if we knew you were hungry." "I'm sorry about the chair," said Goldilocks. "I guess you saw it broke." "Yep," said Mama Bear with a frown. "I am good at fixing things," said Goldilocks. "If you have glue." "Of course we have glue," said Papa Bear. "What kind of bears do you think we are?" "I'll make it up to you," said Goldilocks. "Come on in then, dear," said Mama Bear. "We'll start over again," said Papa Bear with a nod. Come in," said Little Bear, jumping up and down. With smiles, they skipped together inside the bear's house. प्यारे सामाइन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.